بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کے لیے، پی ایم ایس کے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے ہیلپ فل ہے۔ اس کے علاوہ سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کے ایگزام جہاں پہ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر آتا ہے اس کے لیے بڑا ہیلپ فل ہے۔ ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ASAICE کے نام سے ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ دیے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب جو کہ ہے علم بیان سے متعلق ہے جی۔ علم بیان جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ علم بیان کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو علم بیان جو ہے ایسے قاعدوں اور ضابطوں کے مجموعے کا نام ہے جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر طریقہ جو ہے دوسرے طریقے سے زیادہ واضح اور مؤثر ہوتا ہے۔ یعنی ایسے قاعدے اور ضابطے اگر ان کو ہم جان لیں تو ایک ہی بات کو، ایک ہی مضمون کو ہم مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور ہر طریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ واضح بھی ہوگا، مؤثر بھی ہوگا۔ تو علم بیان کا مقصد کیا ہے جی؟ علم بیان کا مقصد کسی ایک لفظ کے معنی کو اپنی تحریر و تقریر، نظم و نثر میں چند ایسے مختلف طریقوں اور مختلف دلائل سے بیان کرنا کہ خواہ کئی عبارتوں میں اس ایک ہی واقعہ کو بیان کریں مگر اس لفظ کا مترادفات جو لفظ ہوتے ہیں، یعنی مترادف لفظ، سیملر میننگ والے لفظ جو ہیں وہ استعمال نہ کریں تاکہ سامعین اور قارئین جو ہیں ایک ہی قسم کے الفاظ کی تکرار سے اکتا نہ جائیں بلکہ ہر عبارت کو بار بار پڑھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ ایک ہی لفظ کے جو معنی ہے اس کو اپنی تحریر اور تقریر میں یا نظم اور نثر میں ایسے طریقے سے یا دلائل سے بیان کرنا، خواہ کئی عبارتوں میں اسی ایک ہی واقعہ کو بیان کریں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، آپ مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں، مترادف کریں گے تو وہ اس کی ریپیٹیٹونیس آئے گی، وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہوگی، تو سامعین اور قارئین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں جی، اگر پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو وہ آپ کے الفاظ کی تکرار سے کیا ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے، مترادفات کی بجائے آپ خوبصورت الفاظ کا استعمال کریں تاکہ جو آپ کا قاری ہے یا جو آپ کا سامع ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اب اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو اور معانی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ تو مترادف استعمال نہ کرنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ کلام کو سمجھنے میں اگر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا بندہ، تو اس طرح سے غلطی کا امکان بھی کم ہوگا اور معنی میں خوبصورتی بھی پیدا ہوگی۔ مثلا اگر ہم ایک شخص کے متعلق کہیں کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا جواد ہے، تو ان عبارتوں میں اگر دیکھیں تو مترادفات یعنی ہم معنی الفاظ تو موجود ہیں لیکن علم بیان کی روح سے یہ کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ سملر میننگ وہ ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کر دیا گیا، یعنی سملر میننگ یعنی کنسیپٹ تو سیم ہو گیا۔ اب علمی بیان ہے کیونکہ وہ تو ہے چیز کو خوبصورت بیان کرنے کے حوالے سے، تو علم بیان کی روح سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے زمانے کا حاتم ہے، اس کی جود و سخا کی دھوم ہے وغیرہ، اس طرح سے لکھیں گے تو وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوگا اور تحریر میں ایک جدت بھی آئے گی اور خوبصورتی بھی آئے گی، پڑھنے والا جو ہے وہ اس سے محظوظ بھی ہوگا۔ اس طرح اپنے زمانے کا حاتم کہنے سے مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ حاتم مشہور ہی کس کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے ہے جی۔
علم بیان کا موضوع لفظ ہے، اور لفظ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اب علم بیان کا موضوع کیونکہ الفاظ کا ہی تو استعمال ہے نا جی، تو لفظ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے جی؟ دو معنوں میں، ایک حقیقی معنوں میں، یعنی لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ وضع ہوا ہے، یعنی بنا ہوا ہے۔ مثلا شعر کہیں اور اس سے مراد وہی درندہ لیں، یعنی جانور لیں، وہی شعر لیں۔ دوسرا ہوتا ہے مجازی معنوں میں۔ اب مجازی معنوں یعنی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہو بلکہ مجازی معنوں میں آئے۔ مثلا شعر کہیں اور اس سے مراد بہادر شخص ہو، یعنی بہادر شخص مراد لیں، یہ مجازی معنی ہوں گے۔ اب اگر شعر سے مراد وہی حقیقی معنی لیں گے تو وہ درندہ یا جانور ہے۔ آپ کسی کو بھی کہہ دیں جی آپ جانور ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ناراض ہو جائے گا نا جی۔ تو اس لیے شعر کی جو خصوصیت ہے وہ بہادری ہے، اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو مجازی معنوں میں استعمال کر دیا۔ مرزا کبیر نے فرمایا تھا نا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ تو اب مجازی اور حقیقی معنوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے، اور مجازی معنی کے لیے کلام میں کوئی نہ کوئی قرینہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔ مثلا اوپر کے مصرے میں شعر کا لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور رن یعنی میدان جنگ کا قرینہ موجود ہے، یعنی ایسا شعر جو میدان جنگ میں آنے والا ہے۔ تو اب اگر قرینہ پایا جائے تو مجاز کہلائے گا، اور ایسا قرینہ نہیں پایا جاتا تو اسے کنایہ کہیں گے ہم۔ مجاز کی ایک قسم استعارہ ہے، اور استعارہ کی بنیاد پر کیا ہے جی؟ تشبیہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو کس شعر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر ہے، یہ استعارہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب جی علماء جو ہیں انہوں نے بلاغت کے 4 بڑے مقصد ٹھہرائے ہیں، جن کی آگے بہت سی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں کے بیان میں بہت سے باریک اور لطیف مسائل اور کلیے بیان ہوئے ہیں۔ 4 بڑے مقاصد جی بتائے ہیں، اور وہ 4 بڑے مقاصد یعنی خوبصورتی کے حوالے سے یا انداز کے حوالے سے تو وہ کون کون سے ہیں جی؟ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم بیان جو ہے اس کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے۔ 4 کون سی ہے جی؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو اب ہم ان کو تفصیل سے پڑھتے ہیں جی۔ تشبیہ، اب یہ تشبیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مشابہت دینا۔ اب اس کی تعریف ہم پڑھتے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسرے چیز کی مانند یا کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ سے غرض اس پہلی چیز کو کسی صفت، حالت یا کیفیت کو، یعنی اس پہلی چیز کو کسی صفت، حالت یا کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت اور بلاغت پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو، ایک چیز کو کسی مشترکہ خصوصیت، یعنی وہ خصوصیت خوبی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے جی۔ تو اب مثلا رخسار پھول کی مانند ہے، اب یہاں پہ رخسار کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں یعنی رخسار اور پھول مختلف چیزیں ہیں، لیکن رنگت اور ملائمت کی صفت دونوں کے اندر موجود ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ اب جیسے ہم کہیں زید حاتم کی طرح سخی ہے، بکر شیر جیسا بہادر ہے، شمیم طوطے کی مانند رٹتا ہے، مجید کوے کی طرح سیانا ہے، تو یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ تو اشعار کے ذریعے بھی مثالیں ہم آگے دیکھتے ہیں جی، کیونکہ بعض اوقات وہ آپ کو کہتا ہے 2 شعری مثالیں دیں، تو اب ارکان تشبیہ، اب ایک شعر بھی تھا، وہ میر صاحب کا ہے جی، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اب ارکان تشبیہ جی، بیسیکلی ارکان تشبیہ جو ہیں وہ 5 ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں جی۔
پہلا ہے مشبہ. اب وہ شے جس کی تشبیہ دی جائے، جیسے کہ اوپر کی جو مثال ہے اس میں رخسار، یا جو میں نے وہ شعر سنایا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اب اس میں مشبہ کیا ہے؟ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے، تو وہاں پہ لب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مشبہ ہوگا. مشبہ بہ، مشبہ بہ جو ہے وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، جیسے یہاں پہ پھول تھا، وہ فقرے میں جو رخسار پھول کی مانند ہے، تو کیا تھا جی؟ پھول وہاں پہ لفظ تھا. یا جیسے میں نے ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میں مشبہ بے کیا ہوگا؟ پنکھڑی، یعنی گلاب کی پنکھڑی. اس کے بعد ہے وجہ شبیہ، یا اس کو وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں. تو وجہ تشبیہ کیا ہے جی؟ وہ مشترکہ صفت، یعنی وہ خوبی یا خامی جو بھی ہے جو دونوں میں موجود ہے. جیسے اوپر کی مثال میں ملائمت اور رنگ جو رخسار اور پھول میں موجود ہے، اور جو شعر میں نے سنا ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہ یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں کیا ہوگا جی؟ نزاکت، ناز کی وجہ تشبیہ ہوگی. اس کے بعد ہے غرض تشبیہ. غرض کا آپ کو ویسے بھی پتہ ہے مقصد ہوتا ہے معنی، یعنی جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے. جیسے اوپر کی مثال میں خوبصورتی کو نمایاں کرنا. غرض تشبیہ کا اندازہ شعر یا جملے کے معنی سے ہو جاتا ہے، یعنی شعر ہے یا جملہ ہے تو اس کے معنی سے ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، مثلا اسلم کا رنگ حضرت بلال جیسا ہے، اکبر کوے کی طرح سیاہ ہے. اب دونوں میں وجہ تشبیہ رنگ کی سیاہی ہے، لیکن غرض تشبیہ پہلے جملے میں مشبہ کی اچھائی کا اظہار ہے اور دوسرے میں مشبہ کی برائی بیان کر رہا ہے. اب حضرت بلال جیسا ہے تو ایک اچھائی بیان کر رہا ہے، اور دوسرے میں کوے کی طرح سے آیا ہے تو یہ اس کی برائی کر رہا ہے. تو اب جو ہم نے شعر پڑھا تو ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو اس میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ لبوں کی نزاکت اور نفاست کا اظہار، محبوب کا حسن و جمال، وہ کیا ہے جی؟ غرض تشبیہ ہے. اس کے بعد ہے حروف تشبیہ. ان کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں. ادات الف سے ہوتا ہے، الف دال الف تے، یعنی جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، حروف تشبیہ بھی کہتے ہیں. عموماً یہ حروف استعمال ہوتے ہیں مانند، جیسا، طرح، سا، سی، سے، صورت، مثل، طرح دو دفعہ ٹائپ ہو گیا وغیرہ. تو اب جی وہ کیسی ہے، اگر اوپر والے شعر میں دیکھیں تو کیسی ہے، سی آ گیا. اس کے بعد ہے جی طرفین تشبیہ. مشبہ اور مشبہ بے جو ہے اس کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، یعنی تشبیہ کے لیے طرفین تشبیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بے کا ہونا ضروری ہے. وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ جو ہے اور حروف تشبیہ جو ہے یہ کبھی بیان میں آتے ہیں اور کبھی نہیں بھی آتے. اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل مثالوں کو جی غور سے پڑھیے، جی غور سے دیکھیے. زید شجاعت میں شیر کی مانند ہے، تو اب یہاں پہ زید مشبہ اور شیر جو ہے مشبہ بے ہے، شجاعت جو ہے وجہ تشبیہ ہے، مانند جو ہے حروف تشبیہ ہے. جی زید شیر کی مانند ہے. اب زید مشبہ ہے، شیر مشبہ بے ہے، مانند جو ہے حروف تشبیہ ہے. جی زید شیر ہے. اب زید کیا مشبہ ہے اور شیر جو ہے مشبہ بے ہے. اب دیکھیں نا، وہی ہم نے دیکھا کہ مشبہ اور مشبہ بے جو ہے وہ آنا، مشبہ اور مشبہ بے آنا ضروری ہے، لیکن اوپر والے میں دیکھیں حروف تشبیہ ہے لیکن آخری میں حروف تشبیہ نہیں ہے.
ان مثالوں میں مشبہ، مشبہ بے جسے ہم طرفین تشبیہ پڑھ چکے ہیں، ان کا تینوں جملوں میں بیان ہے کہ طرفین تشبیہ ہونا ضروری ہے۔ اب کچھ ہم دیکھتے ہیں تشبیہ کی مثالیں اور مزید دیکھتے ہیں جی مثالیں۔ ذیل میں تشبیہ کی مثالیں دی گئی ہیں جی۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، شیر کی فارم میں ہم نے اس کو دے دیا۔ ویسے میں نے پہلے بتایا لب جو ہے مشبہ ہے، گلاب کی پنکھڑی جو ہے مشبہ بے ہے جی۔ سی جو ہے حرف تشبیہ ہے ناز کی، وجہ شبہ ہے، لبوں کی نزاکت اور نفاست کا اظہار جو ہے غرض تشبیہ ہے۔ یہ میں نے پہلے ویسے ایکسپلین کیا ہوا ہے جی۔ اس کے بعد شامی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اب یہ بھی میر صاحب کا شعر ہے۔ اوپر والا ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ بھی میر صاحب کا شعر ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ بھی میر صاحب کا شعر ہے۔ اب شامی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو اب دل جو ہے مشبہ ہے، مفلس کا چراغ مشبہ بھی ہے، اب گویا جو ہے وہ کیا ہے، حرف تشبیہ ہے۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش صاحب کا شعر ہے جی۔ تو اب اس میں دیکھیں دل شکستہ جو ہے مشبہ ہے، ٹوٹا ہوا پیالہ جو ہے مشبہ بے ہے۔ حسن یوسف بھی اس کے آگے ماند، چہرہ زلفوں میں جیسے ابر میں چاند۔ تو اب اس میں دیکھیں تو چہرہ مشبہ ہے، چاند مشبہ بے ہے، زلف مشبہ ہے، ابر مشبہ بے ہے جی۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ یہ بیسیکلی ناصر کاظمی صاحب کا شعر ہے جی۔ تو اس میں دیکھیں وہ یعنی محبوب جو ہے مشبہ ہے، ستارہ، شبنم، پھول، یہ تینوں کیا ہے، مشبہ بے ہیں جی۔ تو اسی طرح جی ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشابہ۔ تشبیہ اور تشابہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب تشبیہ میں تو ایک جیسی چیز قرار دینا یعنی دوسری چیز کو۔ اب تشابہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دیا جائے مگر خصوصیت دونوں چیزوں میں ایک جیسی ہو، تشابہ کہلاتی ہے۔ اب تشبیہ اگر دیکھیں جیسے اس کنویں کا پانی جو ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب اس مثال میں اگر دیکھیں برف میں ٹھنڈک کی جو خصوصیت ہے وہ پانی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب تشابہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کنویں کا پانی اس کنویں کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب اس مثال کو اگر دیکھیں تو اس مثال میں ہم ایک کنویں کے پانی کو دوسرے کنویں کے پانی جیسا قرار دے رہے ہیں مگر دونوں میں ٹھنڈک ایک جیسی ہے۔ وہاں پہ ٹھنڈک کا فرق تھا تو تشبیہ ہوگی۔ اگر ایک ہی جیسا ہے خصوصیت دونوں میں تو کیا ہوگا جی، وہ تشابہ کہلائے گا۔ امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح فائدہ اٹھا سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہے۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔